لوگوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اس سے بچ سکے۔ حضرت صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ یعنی کوئی بھی شخص دجال کا نہ تو ذکر کرے گا اور نہ اس کے بارے میں سوچے گا۔ جب لوگ اس کو بھول جائیں گے اور اس کی صفات ذہنوں سے نکل جائیں گی اور کثرت فتن کے باوجود لوگ اس کے بارے میں احتیاط ترک کر دیں گے تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا۔ علم شریعت سے خود کو مسلح کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ علم شرعی ہر فتنے کے مقابلے کے لیے مؤثر ہتھیار ہے۔ انہی میں سے فتنہ دجال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ایک بہادر مومن نوجوان کا قصہ بیان فرمایا جو ایمانی قوت اور علم کے ساتھ دجال کا سامنا کرے گا۔ اس قصے سے ہمارے سامنے فتنوں سے بچاؤ کے سلسلے میں ایمان کے ساتھ ساتھ علم شرعی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا، مدینہ میں داخل ہونا اس کے لیے حرام کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ مدینہ کے قریب ایک شریلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا۔ ایک شخص اس کے پاس آئے گا جو اس وقت کا بہترین انسان ہوگا۔ وہ دجال سے کہے گا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں بتایا تھا۔ دجال اپنے ہمراہیوں سے کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ باقی رہے گا؟ وہ کہیں گے، بالکل نہیں۔ دجال اسے قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دجال اسے قتل کر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا اور مقتول کے جسم کے دونوں ٹکڑوں میں تیر پھینکے جانے کے برابر مسافت ہوگی۔ پھر دجال اسے زندہ کر کے بلائے گا تو وہ نوجوان اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر رونق ہوگی اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ وہ نوجوان کہے گا، اللہ کی قسم، تمہارے دجال اور کذاب ہونے کے بارے میں مجھے جس قدر بصیرت اب حاصل ہوئی ہے پہلے کبھی اس طرح حاصل نہ تھی۔ ایک روایت میں ہے، دجال نکلے گا تو ایک مومن نوجوان اس کی جانب چلے گا۔ راستے میں اسے دجال کے پہرے دار اور کارندے ملیں گے اور اس نوجوان سے پوچھیں گے، کہاں کا ارادہ ہے؟ نوجوان کہے گا، میں اس کی طرف جا رہا ہوں جو ظاہر ہوا ہے۔ وہ کہیں گے، کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ نوجوان کہے گا، ہمارے رب کی صفات کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے، یعنی میں دجال کو دیکھتے ہی اس کی صفات سے اسے پہچان لوں گا۔ وہ کہیں گے، اسے قتل کر ڈالو۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا تمہارے رب نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو قتل نہ کرے؟ وہ اس نوجوان کو لے کر دجال کے پاس آئیں گے اور جب وہ مومن اسے دیکھے گا تو کہے گا، اے لوگو، یہ وہی مسیحی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ دجال حکم دے گا تو اس نوجوان کو مارنے کے لیے لٹایا جائے گا۔ وہ کہے گا، اسے پکڑو اور اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ اس نوجوان کو پیٹھ اور پشت پر شدید ضربیں لگائی جائیں گی۔ دجال پوچھے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ نوجوان کہے گا، تم مسیحی کذاب ہے۔ پھر دجال کے حکم سے ایک آرا لایا جائے گا اور اس نوجوان کے سر پر رکھ کر اس کے پورے بدن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دجال اس کے بدن کے دونوں حصوں کے درمیان فخر و تکبر سے ٹہلے گا اور اس سے کہے گا، اٹھو۔ وہ نوجوان زندہ ہو کر سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ دجال کہے گا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا، اب تو مجھے تیرے بارے میں پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ پھر وہ مومن نوجوان کہے گا، اے لوگو، میرے بعد اب یہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ دجال اسے ذبح کرنے کے لیے پھر پکڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گردن سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک کو پیتل کا بنا دے گا، جس وجہ سے دجال اسے قتل نہ کر سکے گا۔ بالآخر اسے اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی آگ میں پھینک دے گا۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسے آگ میں پھینکا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی اسے تو جنت میں پھینکا گیا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نوجوان اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم ترین شہید ہوگا۔
فائدہ: یہ حدیث علم شرعی حاصل کرنے کی اہمیت کی دلیل ہے۔ اگر اس مومن نوجوان کے پاس دجال کی صفات کے بارے میں پہلے سے علم موجود نہ ہوتا تو یہ دجال کو کبھی نہ پہچان سکتا۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو باطل کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم شریعت سے مطلع کرے۔ اس نوجوان کو یقین ہوگا کہ یہ دجال ہے، اور وہ یعنی دجال اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ یہ نوجوان علم نبوت سے فیض یافتہ ہوگا، اور اسے علم ہوگا کہ حدیث میں جس نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے اس سے بذات خود وہی نوجوان مراد ہے۔ دجال سے لڑائی کے لیے اہل ایمان تیاری کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں مرتب کر لیں گے تو نماز کی اقامت ہوگی، اور اسی وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خروج دجال کے بارے میں اور امام مہدی کے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے خلاف جہاد کی تیاری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، دجال مدینہ کے قریب آ کر اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا اور مدینہ والوں کو باہر نکلنے سے روک دے گا۔ پھر وہ بیت المقدس کے جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان اس کے بعد شدید مشکلات کا سامنا کریں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے امراء کہیں گے، تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملو، یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ جیسے ہی صبح ہوگی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے۔ دجال کا سامنا کرتے وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، ہر مومن اسے آسانی سے پڑھ لے گا۔ تم میں سے جو کوئی اسے پائے اسے چاہیے کہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے۔ اسے ایک مومن آدمی پر تسلط دیا جائے گا جسے وہ قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد گمراہ کن دجال ظاہر ہوگا، اس کے سر کے بال سخت کھردرے اور موٹے ہوں گے، وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ جس نے یہ سن کر کہا بلکہ اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ مانگتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کو کوئی غلبہ حاصل نہ ہو سکے گا۔